السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما اعمال بالخواتم۔ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور میرے آج کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ اصل اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ اس بات کو میں آپ کو ایک محدث کے واقعہ سے سمجھاؤں گی کہ ایک دفعہ ایک محدث کا موت کا وقت قریب تھا اور وہ نزع کی حالت میں تھے، تو ان کے دو دوست جو کہ عالم بھی تھے اور محدث بھی تھے ان کی عیادت کے لیے آئے، اور جب دیکھا کہ ان کا دوست نزع کے عالم میں ہے تو سوچا کہ اب ان کو کس طریقے سے کلمہ کی تلقین کی جائے، اور اس چیز کا انہیں خوف بھی ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ موت کی گھبراہٹ میں یہ کلمات کہنے سے انکار کر دیں۔ تو انہوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم اللہ کے نبی کی حدیث ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور پھر ہماری طرف دیکھ کے شاید اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے کہ ان کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بن جائیں۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو حدیث سنانا شروع کی۔ بخاری مسلم کی جو احادیث ہیں ان کی جو روایات شروع ہوتی ہیں کہ فلاں فلاں سے روایت کر رہا ہے، پھر فلاں صحابی سے روایت کر رہا ہے، یا فلاں تابعی فلاں تبع تابعی سے روایت کر رہا ہے، اور پھر وہ فلاں تابعی فلاں صحابی سے، اور پھر اسی طریقے سے یہ سلسلہ اللہ کے نبی تک چلتا ہے۔ تو انہوں نے وہ حدیث بیان کرنا شروع کی۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہ دیکھیے یہ میری حدیث سنیں، ذرا اس کے راویوں میں تھوڑا آگے چل کے مجھے نا اختلاف کو کچھ شبہ پیدا ہو رہا ہے، تو آپ میری اصلاح کر دیں۔ تو انہوں نے حدیث بیان شروع کی کرنا کہ ان ابی ہریرہ، روایت ہے ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے فلاں صحابی روایت کرتے ہیں، اور فلاں صحابی سے فلاں تابعی روایت کرتے ہیں، اور فلاں تابعی سے فلاں تبع تابعی روایت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے سلسلہ شروع کیا، اور پھر درمیان میں کہتے کہ نہیں فلاں تابعی سے تو روایت لیتا ہی نہیں ہے، یہاں سے مجھے کوئی شبہ لگ رہا ہے۔ پھر وہ کہتے، دوسرے والا دوست کہتا ہے کہ اچھا میں آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں، اور وہ بھی اسی طریقے سے متن پڑھنے لگے کہ فلاں روایت کر رہا ہے فلاں سے، فلاں روایت کر رہا ہے فلاں سے، اور فلاں روایت کرتا ہے فلاں سے، اور پھر آگے جا کے اٹک گئے کہ نہیں فلاں سے روایت نہیں لیتا۔ تو اب وہ جو دوست ان کے نزع کے عالم میں تھے وہ ان کا یہ تکرار دیکھ رہے تھے کہ یہ متن صحیح نہیں پڑھ رہے، آگے انہیں کوئی مشابہ لگ رہا ہے، تو وہ جوش میں اٹھے اور کہتے آپ خاموش ہو جاؤ، یہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز سے اس کا متن بیان کیا کہ فلاں صحابی نے فلاں سے روایت کی، فلاں صحابی نے فلاں سے، اور فلاں صحابی نے فلاں سے، اور پھر آگے فلاں صحابی نے اللہ کے نبی سے روایت کی۔ اور حدیث کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے آخری کلمات یہ ہوں اقول لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، یعنی جس کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں فقد دخل الجنہ، پس البتہ تحقیق وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اس محدث کے جن کے اوپر نزع کا عالم تھا، تو انہوں نے جب یہ الفاظ منہ سے ادا کیے کہ اقول لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، تو ان کی روح پرواز کر گئی، اور ان کے دوست اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے اپنے دوست کے منہ سے آخری کلمات لا الہ الا اللہ نکلوائے۔ تو پھر انما اعمال بالخواتم، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے۔ الحمدللہ
کہ رمضان ہماری زندگیوں میں آیا اور اب بھی کچھ گھڑیاں، کچھ ساتھ باقی ہیں۔ تو ہوتا یوں ہے کہ اکثر ہم جو ہے نا آخری دنوں میں سست ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ہمارا سارا دھیان جو ہے نا وہ مطلب کپڑوں کی خریداری پر، ان کی تیاری پر، عید کی تیاری پر لگ جاتا ہے۔ تو ہم یہ جو قیمتی گھڑیاں ہیں نا، ان کو نہ اس سے غفلت برت کے اپنے ہاتھ سے اس کو گوا بیٹھتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی آپ کو کہ انما الاعمال بالخواتیم، کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث جبریل ہے ایک اور حدیث کہ اللہ کے نبی اپنے مسجد میں کے ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پر رکھا تو آمین کہا، اور اسی طریقے سے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے حیرت سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص اور جہنم کا ایندھن بنے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو اب فکر کرنے کی یہ بات ہے کہ کیا ہم ان ساعتوں میں اللہ سے بخشش کروانے میں، اس سے مغفرت طلب کرنے میں کس حد تک کامیاب ہو گئے، یا ہمارا جو طریقہ کار ہے کیا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوا؟ تو اس کا ایک بہت بہترین طریقہ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا اور فرمایا کہ ابوبکر، جو بندہ وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو بناتا ہے، خوبصورت وضو سے مراد کہ پوری توجہ سے وضو کرتا ہے، اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کو یقین ہو کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کے سارے گناہ جھاڑ دیے اس وضو کی برکت سے، منہ دھویا تو اسے یہ اطمینان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری پلکوں کے نیچے بھی جو گناہ تھے اس وضو کی برکت سے وہ ختم ہو گئے، اور اسی طریقے سے وہ پورا خوبصورت توجہ کے ساتھ وضو کرے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، اور وہ نماز پورے خشوع خضوع سے، اس نماز میں کوئی کسی اور طرف، دنیا کی طرف کوئی دھیان نہ جائے، اور جو کلمات منہ سے نکالے سبحان ربی العظیم، تو اس کو یہ پورا اس بات کی طرف توجہ ہو کہ میں اپنے بلند و بالا عظیم رب سے ہم کلام ہوں، اور پھر وہ نماز پوری کر کے پوری توجہ سے اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا اس بات کا کہ میں غفور الرحیم رب اس کو معاف کرنے پر قادر ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمایا۔ اور چوتھی بات یہ کہ آپ اگر گھر کے کاموں میں یا عید کی تیاری میں بھی لگی ہیں تو ذکر و اذکار کو نہ چھوڑیں، ذکر و اذکار اپنی زبان پر جاری رکھیں، اللہ کی حمد و ثنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اور جو مذکور اذکار ہے، سنت اذکار ہے۔ اور پھر جب عید کا چاند نظر آئے تو اللہ سے وہ سنت طریقے والی دعا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، کہ اللہ اس ہلال کو، اس چاند کو ہمارے لیے امن کا، سلامتی کا باعث بنا۔ اور پھر عیدگاہ میں آپ کی شمولیت لازمی ہونی چاہیے، بچوں کی بھی، عورتوں کی بھی، خواہ وہ عورتوں مخصوص ایام میں ہوں، مگر عیدگاہ کی حاضری بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وقت ہے مزدور کو مزدوری ملنے کا، اس لیے دعا میں شرکت اور عیدگاہ میں عید کے خطبے میں شرکت وہ لازمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کو
آخری رمضان کی گھڑیوں تک پوری توجہ سے، جیسے ہم نے شروع رمضان، آغاز رمضان میں اور آخری عشرے میں اللہ کو یاد رکھا، قیام اللیل کیا، ذکر و اذکار کیے، پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے روزے کا احترام کیا، تو اللہ تعالیٰ آخری ساعتوں میں بھی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔